قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو خودکار اسلحہ اور گولیاں اس لیے دی جاتی ہیں کہ عوام کا دفاع کریں، نہ کہ نہتے شہریوں کی جان لیں۔ جسٹس اطہر من اللہ کا سخت فیصلہ۔ خبر کچھ یوں ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ، جن کو ان کے دیرینہ دوست چیف جسٹس یحییٰ خان نے مستقل طور پر فوجداری مقدمات کے لیے 3 رکنی بینچ سونپ رکھا ہے، ساتھ جسٹس عرفان سعادت اور جسٹس ملک شہزاد بینچ میں ہیں۔ انہوں نے ایک مقدمہ جس میں ایف سی بلوچستان کے اہلکار شادی اللہ نے 28 سالہ یونیورسٹی طالب علم محمد حیات کو اس وقت 8 گولیاں مار کر قتل کیا جب وہ کھجور کے باغ میں سے کھجور چنتے والدین کو ناشتہ دینے جا رہا تھا کہ راستے میں ایف سی کے قافلے پر IED سے دھماکہ ہوا۔ ایک گاڑی سے ایف سی اہلکار اترے اور اپنے ساتھیوں پر حملے کے نتیجے میں بھاگتے ہوئے حیات کو بھالوں سے گھسیٹ کر زمین پر پھینکا، پھر اس کی کمر میں پکے ایک دوسرے کے بعد یکے بعد دیگرے SMG سے 7 فائر کر دیے۔ والدین فریادیں کرتے رہ گئے، لیکن اہلکار شادی اللہ مشتعل تھا۔ مقتول کے بھائی نے پرچہ کیا تو ایف سی نے خود اپنا اہلکار پولیس کے حوالے کیا اور وہ اسلحہ بھی جس سے فائر ہوا۔ سیشن جج مکران تربت نے سزائے موت اور 1 لاکھ جرمانہ کیا، جس کو بلوچستان ہائی کورٹ نے برقرار رکھا، لیکن سپریم کورٹ میں جسٹس عرفان سعادت اور جسٹس ملک شہزاد نے ایف سی اہلکار کے اعترافی بیان، جس سے وہ بعد میں مکر گیا، کی بنیاد پر جرم برقرار رکھا، مگر سزا میں نرمی کی اور عمر قید میں تبدیل کر دی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے فیصلے سے اختلاف کیا، سزائے موت برقرار رکھی اور قرار دیا کہ ایف سی بلوچستان فوج کی سرپرستی میں چلنے والی پیراملٹری فورس ہے، اس کا ڈسپلن اور ذمہ داری بڑی ہے۔ ایک شہری کو اس کے ماں باپ کے سامنے قتل کرنا اور یہ کہہ کر اعتراف جرم کر لینا کہ میں اپنے ساتھی اہلکاروں کے موت کی وجہ سے غم و غصے میں تھا اور مقتول کو دہشت گرد سمجھ کر مار دیا، سزا میں کمی کی وجہ نہیں بنتا۔ ایف سی اے اہلکار شادی اللہ نے عوام کا ایف سی جیسے ادارے پر اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے، اور جو اسلحہ عوام کے دفاع کے لیے استعمال دیا گیا تھا اس کو نہتے شہری کو قتل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، لہٰذا مجرم شادی اللہ کی سزا برقرار رکھی